آج ماہ رجب کا دوسرے جمعے کا وظیفہ اولاد، دولت، رزق، نیا گھر، شادی کے حصول، مشکلات، بیماری اور قرض سے نجات کا پاورفل وظیفہ اللہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج رجب المرجب کے مہینے میں 1، 2، 3، 4 جمعے کا بے حد مجرب ترین وظیفہ ہے۔ جو بھی شخص جمعۃ المبارک کے دن صدق دل کے ساتھ اس عمل کو کرے گا تو یقین کریں کہ کوئی بھی حاجت ایسی نہیں ہے جو اس عمل سے پوری نہ ہو، مشکل ایسی نہیں جو ان 3 اسماء گرامی سے آسانی میں نہ بدل جائے، کوئی دکھ ایسا نہیں، کوئی غم ایسا نہیں ہے جو اس عمل کے سامنے ٹک پائے، جو بندش، کوئی جادو ٹونا ایسا نہیں ہے جو اس عمل سے ختم نہ ہو جائے، کیونکہ یہ 3 اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے اسم مبارکہ ہیں۔ اتنی برکات ہیں کہ ہم لفظوں میں تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ بس آپ کا کوئی بھی غم ہے، دکھ ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، دلی مراد ہے، کوئی کام اٹکے ہوئے ہیں، قرض پہاڑ جتنا چڑھ گیا ہے اور کوئی سبب نہیں بن رہا، کوئی وسیلہ پیدا نہیں ہو رہا قرض کے اترنے کا، رزق میں برکت نہیں ہے، دولت، روپیہ، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کر لینا۔ اس کے جو بھی معجزات ہوں گے وہ آج آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، یہ عمل رجب المرجب کے مہینے میں ہر جمعے کو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ الشعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ اتنی فضیلت اور بابرکت والا ہے کہ اس مہینے میں جو بھی اللہ رب العزت سے اپنی حاجت مراد مانگو گے، اللہ رب العزت وہ ضرور اور ضرور پوری فرمائیں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی دلی مراد، دلی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے رجب المرجب کے کسی بھی جمعے کے دن، جیسے آج جمعۃ المبارک ہے، رجب المرجب کے پورے مہینے میں کسی بھی جمعے کے دن، اللہ والو، اس عمل کو آپ شعبان اور رمضان میں بھی کسی بھی جمعے کے دن کر سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، جائے نماز پر ہی، قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھے رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کے بعد کسی سے بھی بات چیت نہ کریں۔ اب پورے یقین کامل کے ساتھ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ جو بھی غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کے روزگار نہیں مل رہے، اولاد کے مسائل ہیں، بے اولادی کا مسئلہ ہے، گھر میں بے برکتی ہے، نحوست ہے، بیماریوں نے جکڑا ہوا ہے، جادو ٹونے ہیں، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کی نیت آپ نے کر لینی ہے۔ اے اللہ، ماہ رجب المرجب جو کہ تیرا مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے میں ہم تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں، اپنے یہ مسائل، اپنی یہ تکلیفیں، پریشانیاں لے کر۔ اے مالک مولا، ہم بدکار ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ، آج کے دن جمعۃ المبارک کے صدقے
تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ میری دعاؤں کو آج کے اس عمل کی برکت کی وجہ سے قبول فرمانا، میری خالی جھولی کو بھر دینا۔ اللہ والو، آپ نے یہ نیت کرنی ہے اور یہ الفاظ بولنے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بولے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ 3 اسماء حسنی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان 3 اسماء مبارکہ کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ لا تعداد پڑھنا ہے، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ آرام آرام سے چبا چبا کے لفظوں کو بڑی ہی محبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا درود پڑھ کے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو اگر کثرت کے ساتھ آپ طاق تعداد میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں اول و آخر، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے وظیفے کی، عمل کی، جو بھی آپ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اس کی 100 گنا طاقت بڑھ جاتی ہے۔ آپ آزما کر اس بات کو دیکھ لیں، اگر میری یہ بات غلط ہو تو میں آپ کی دیندار ہوں گی۔ اور پھر آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد ان 3 اسما کا ورد کرتے جانا ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے مغرب کا وقت ہونے سے پہلے تک، یعنی کہ اذان ہونے سے کچھ 5 منٹ پہلے تک آپ نے ورد مسلسل جاری رکھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کے بعد آپ نے 3 اسماء مبارکہ کا ورد کرتے جانا ہے۔ جیسے ہی اذان ہونے میں 5 منٹ باقی رہ جائیں تو آپ نے ورد کو روک دینا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اے اللہ، حاجتوں کو پورا فرمانے والے، بے زبانوں کو رزق دینے والے، بے قراروں کو قرار دینے والے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمانے والے، اے میرے رب، میری اس حاجت کو قبول فرما لے۔ آج مجھے خالی ہاتھ نہ موڑنا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی ہر حاجت ضرور اور ضرور پوری ہوگی۔ اللہ والو، یہ عمل کبھی بھی خطا نہیں کھاتا۔ ایک دن کا ہی یہ عمل ہے، ایک دن میں ہی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی تو آپ نے اسی طرح اگلے جمعے کو کر لینا ہے۔ جب تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے، آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس بات کا شک دل میں نہیں آنے دینا کہ عمل میں کوئی کمی ہے۔ اللہ والو، آپ کے اعمال کی وجہ سے یا آزمائش کی وجہ سے دعا پوری ہونے میں دیر لگتی ہے۔ عمل کوئی بھی بیکار نہیں جاتا، ہر عمل پر تاثیر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہی اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے وظائف جلدی اثر کرتے نہیں ہیں اور ہماری حاجتیں جلدی پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ والو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنی زندگی کو اعمال والا بنا لو تاکہ آپ کی ہر دعا قبول ہو۔ اور آپ کو میں ایک چھوٹا سا جمعے کا وظیفہ اور بتانے لگی ہوں جو رجب المرجب کے مہینے میں خاص الخاص ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے سے پہلے مرد حضرات جب امام خطبے کے لیے بیٹھے اس سے پہلے 10 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت کی نیت کے ساتھ، اور آپ نے ہر رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت بھی آپ نے بسم اللہ سے شروع کر کے سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 10 رکعت نفل ادا کرنے ہیں اور اپنے رب سے دعا مانگ لینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی شخص یہ نفل پڑھنے کے بعد اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالے گا، جو بھی اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے پیش کرے گا، جس بھی قسم کی پریشانی مصیبت کا ذکر اپنے رب کے سامنے کرے گا، اللہ رب العزت فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل آپ نے ضرور ملا کر کرنا ہے۔ میری بہنیں جو ہیں وہ ظہر کی نماز کے بعد اس عمل کو گھر میں کریں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ 10 نفل مسجد میں ادا کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے اگر فجر سے لے کے
ظہر تک آپ نے سورہ کہف کی تلاوت نہیں کی تو آپ نے ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت لازمی کر لینی ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں کافی ساری احادیث ہیں کہ اگر آپ ایک جمعے کو پڑھتے ہیں تو اگلے جمعے تک اللہ رب العزت آپ کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، ہر پریشانی ہر مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ خاص کر کے وہ حضرات جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ والدین جو بچیوں کے نیک اور صالح رشتے چاہتے ہیں، ان کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، وہ آج اس عمل کو لازمی کر لیں۔ بے اولاد حضرات کر لیں۔ جادو ٹونے والے جو معاملات ہیں جن لوگوں کے ساتھ، وہ اس عمل کو کسی قیمت پر بھی ضائع نہ کریں۔ اللہ والو، یہ ایسا قیمتی عمل ہے، یہ آپ رجب المرجب کے پورے مہینے میں کسی بھی جمعے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو وہ خزانے دیے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اتنی دعائیں مانگو کہ پورا سال دعاؤں کی ضرورت نہ پڑے آپ کو، آپ کی ہر حاجت اللہ رب العزت پہلے ہی پوری فرما دے۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کا کثرت کے ساتھ اس مہینے میں ورد کریں۔ جو میرے بھائی رزق کی تنگی کا شکوہ کرتے ہیں، جو میری بہنیں گھر میں بے برکتی کا شکوہ کرتی ہیں، گھر میں نحوست کا ذکر کرتی ہیں، یا پریشانی یا لڑائی جھگڑے کا کرتی ہیں، تو وہ کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کر دیں اور کثرت کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کر دیں۔ وضو بے وضو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے لیٹتے، ہر حال میں ان دو صورتوں کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کیسے پوری ہوتی ہیں، آپ کے کاروبار میں کیسے برکت ہوتی ہے، آپ کے رزق میں کیسے فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ والو، آج کے جو عمل میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ انتہائی طاقتور ترین عمل ہے، اور یہ مہینہ آپ کو پھر اگلے سال نصیب ہوگا۔ اس وقت تک زندگی وفا کرتی ہے یا نہیں کرتی، اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے جو موقع ملا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ امید کرتی ہوں کہ سب کو عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔